कर्नाटक में हिजाब को लेकर महबूबा मुफ्ती का बयान, लड़कियों को तालीम से दूर रखने की कोशिश की जा रही है और ये साजिश है। हिजाब को लेकर किया गया फैसला समझ से बालातर। कर्नाटक में तलबा के हिजाब पर पाबंदी के मामले के खिलाफ बडगाम में एहतजाज, ख्वातीन ने एहतजाजी रैली निकाली और बडगाम चौक में नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया। ख्वातीन का कहना था कि मुल्क का आईन हमें हक देता है कि हम मजहबी रसूमात और दीगर फराइज अंजाम दे सकें। उन्होंने कहा कि हम पढ़ने से ज्यादा हिजाब को ही तरजीह देंगे। एहतजाजी ख्वातीन ने सरकार से अपील की है कि इस मामले को हल किया जाए। शालीमार गार्डन को फॉशो रोड से मिलाने वाले इंतहाई अहम लिंक रोड इंतहाई खस्ताहाल, 1 किलोमीटर तवील सड़क खराब होने से मकामी मुसाफिरों और आने वाले सयाहों के लिए इंतहाई तकलीफ का बाइस। सड़क पर गड्ढे और कीचड़ के ढेर हैं, जिसकी वजह से सवारियों का सड़क पर आना जाना साबित हो रहा है इंतहाई मुश्किल। इस सड़क को 2014 के सैलाब में नुकसान पहुंचा था और उसके बाद से इसकी कभी भी सही तरीके से मरम्मत नहीं की गई। शालीमार, चांदपुरा और दीगर मुल्का इलाकों के मकीनों को यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, NIT श्रीनगर और दरगाह असार शरीफ, दरगाह हजरत बल तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतल्लिका हुकाम से अपील, लिंक रोड को जल्द अज जल्द बनाया जाए। करगिल की जामा मस्जिद में जश्न मौलूद काबे हजरत अली के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। कोविड-19 की वजह से तकरीब को सादा अंदाज में मुनक्किद किया गया। मुकर्रिरीन ने लोगों से हजरत अली की तालीमात पर अमल करने की अपील की। लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी अजीत कुमार साहू ने दूर दराज के इलाका पार्डम जंस्कार का दौरा किया। साहू का इलाका है, शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उन्होंने इलाके में जल जीवन समेत तरक्याती कामों का जायजा लिया। खेलो इंडिया सरमाई खेलों के लिए मुंतखब खिलाड़ियों के लिए 5 रोजा रिफ्रेशर कोचिंग कोर्स इख्तिताम पजीर। लद्दाख स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन की तरफ से किया गया था इनेकाद। कैंप में 40 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर नेशनल में जूनियर में 15 मुंतखब खिलाड़ी यूटी लद्दाख की नुमाइंदगी करेंगे। स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन लद्दाख को 10,000 नकद इनामात देने का ऐलान किया गया। गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर खनमोह श्रीनगर में अमले की कमी, इलाके के मरीजों को इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पतालों का करना पड़ रहा है रुख। मकामी लोगों ने बताया कि तिब्बी मरकज में 20 मुलाजिम तैनात थे, ताहम कोविड के दौरान इस मरकज से 10 मुलाजिमीन का तबादला किया गया, लेकिन अभी तक इन्हें वापस नहीं लाया गया है, जिसकी वजह से इलाके के मरीजों को मामूली टेस्ट करने के लिए श्रीनगर जाना पड़ता है। LG मनोज सिन्हा ने जम्मू में 41 करोड़ रुपए की लागत से के 20 पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। LG ने कहा कि बिजली के बुनियादी ढांचे को किया जा रहा है मजबूत। LG ने कहा कि इजाफी सलाहियत से इजाफी बिजली की जरूरियात में बड़े फर्क को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि यूटी इंतजामिया जम्मू कश्मीर में बिला ताअतुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। मनोज सिन्हा ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर अपोजिशन की जानिब से सवाल खड़े किए जाने पर कहा कि मुल्क को सिक्योरिटी फोर्सेस पर फख्र है और इन पर कोई सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। हदबंदी कमीशन ने बीजेपी के हक में अपनी सिफारिशात का मुसवदा किया है पेश। अल्ताफ बुखारी का इल्जाम, कहा पार्टी अपने एतराजात से कमीशन को कराएगी वाकिफ। जम्मू कश्मीर के 4 साबिक वज़ीर आला के सिक्योरिटी में तखफीफ में कमी पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए बुखारी ने कहा कि मुमकिन है कि यह फैसला तमाम इक़दामात को मद्देनज़र रखते हुए किया गया हो। वादी कश्मीर में सेहत के शोबे में बड़ा माफिया कर रहा है काम। डॉक्टर्स मरीजों को अपने मुकर्ररा डायग्नोस्टिक सेंटर में वसी पैमाने पर टेस्ट करवाने पर सिर्फ इसलिए मजबूर करते हैं कि इन्हें इनका कमीशन मिलता है।
وادی کشمیر میں طویل وقفے کے بعد یونیورسٹی اور کالجز دوبارہ کھل گئے۔ جموں میں 9ویں جماعت سے اوپر کے اسکول شروع، ویکسین لینے والے طلبہ کو اجازت، طلبہ نے آف لائن کلاسز کا کیا خیر مقدم۔ اسٹیٹ ایگزیکٹو کمیٹی کے جاری کردہ احکامات کے مطابق وادی کشمیر میں یونیورسٹی، کالجز اور پولی ٹیکنک کالجز تقریباً 3 ماہ تک بند رہنے کے بعد دوبارہ کھولے گئے۔ طلبہ اور اساتذہ ایک بار پھر آف لائن تعلیم شروع کرنے کے لیے پرجوش نظر آئے۔ بڈگام پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے چوروں کے ایک گروہ کا پردہ فاش کیا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں 4 چوروں کو گرفتار کیا ہے اور ان کے قبضے سے 9 گاڑیاں اور 2 موٹر سائیکل برآمد کی ہیں۔ حضرت علی کے یوم ولادت کے موقع پر یوٹی بھر میں مختلف مقامات پر تقاریب کا اہتمام، امیر المومنین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین، جگہ جگہ لگائی گئی سبیلیں۔ سکھوں کے ایک وفد نے وادی میں رہائش پذیر کشمیری سکھوں کو اقلیتی زمرے میں لانے اور نوکریوں کی ریزرویشن کا سرکار سے مطالبہ کیا ہے۔ وفد نے کشمیری پنڈتوں کے طرز پر ان کے لیے پی ایم پیکج واگزار کرانے کا بھی مطالبہ کیا۔ اپنی پارٹی کے صوبائی سیکرٹری الطاف ملک کی نوجوانوں سے اپیل، معاشرتی تبدیلی میں اہم کردار ادا کرے نوجوان طبقہ، کہا حد بندی کمیشن کی رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد عوامی ناراضگی کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیشن کو دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اوڑی میں ٹاٹا سومو مالکان یونین نے چندنواڑی اور پونیار سومو سٹینڈز میں ڈرائیوروں کی طرف سے غیر ذمہ دارانہ سلوک پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اوڑی سومو مالکان یونین کے حکام سے اپیل، مسئلے کو کریں حل، روزی روٹی ہو رہی ہے متاثر۔ بڈگام میں انٹر ڈسٹرکٹ لیول ٹورنامنٹ کا افتتاح، کھوکھو، کبڈی، کرکٹ اور والی بال جیسے کھیل ٹورنامنٹ کا حصہ۔ پلوامہ میں اس کے مارشل آرٹ کے اورینٹیشن پروگرام کا انعقاد۔ رامبن میں کانگریس پارٹی کی جانب سے ممبرشپ مہم کے تحت پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ جی اے میر سمیت کئی دیگر سینئر لیڈران نے شرکت کی۔ ملک اور جموں کشمیر کے حالات کو لے کر بی جے پی حکومت پر تنقید کی گئی۔ اروناچل پردیش میں دوران ڈیوٹی شہید ہونے والے کٹھوا کے فوجی جوان ارون کٹل کو جموں کشمیر بی جے پی صدر رویندر رینا نے خراج پیش کیا۔ رینا نے شہید جوان کے گھر حاضری دی اور اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ اسپورٹس اسٹیڈیم بڈگام میں ڈسٹرکٹ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کی جانب سے انٹر ڈسٹرکٹ لیول ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا گیا۔ 24 فروری تک جاری رہنے والے اس ٹورنامنٹ کا افتتاح ڈی سی بڈگام نے کیا۔ پونچھ کے نیشنل اسٹیڈیم میں نیشنل ہاکی کوچ شام لال شرما کی 4تھی برسی منائی گئی۔ اس موقع پر ہاکی میچ کا انعقاد کیا گیا جس میں پونچھ کی خواتین کی پاور ہاکی کلب اور شام لال ہاکی کلب کے مابین مقابلہ ہوا۔ ڈائریکٹر جنرل ہارٹی کلچر جموں کشمیر اعجاز احمد بٹ نے کہا کہ ہارٹی کلچر محکمے سے وابستہ غیر معیاری ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی اس میں ملوث پایا جائے گا انہیں بخشا نہیں جائے گا۔ دودھ مرگ ترال کے لوگوں نے انہیں زمینوں سے بے دخل کرنے کے خلاف خاموش احتجاج کیا۔ اس موقع پر بی جے پی کے مقامی لیڈر عبدالرشید بھی موجود رہے اور انتظامیہ تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی۔ سوشل فارسٹری محکمے نے کپواڑہ میں روئی والے سفیدوں کے متبادل کی طور پر 5000 نئی قسم کے سفیدے کے درخت لوگوں میں تقسیم کیے۔ ڈی ایف او سوشل فارسٹری رہے موجود خود بھی۔ روس نے یوکرین کی سرحد کے نزدیک موجود فوج کے کچھ دستے فوجی بیس میں واپس بھیجنے شروع کیے۔ روسی وزارت دفاع کی طرف سے جاری کیا گیا ویڈیو فوٹیج۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان کا بیان، جنگی تیاری کی مشقیں مکمل کر لی ہے روسی افواج نے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ کے خیال میں روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کا اب بھی ہے امکان۔ بائیڈن کی روسی صدر ولادیمیر پوتن سے اپیل، مذاکرات رکھیں جاری یا پھر شدید نتائج بھگتنے کے لیے رہیں تیار۔ بائیڈن نے کہا کہ اگر روس
یوکرین کے خلاف جارحیت سے کام لیتا ہے تو یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ کہا اگر روس دنوں یا ہفتوں کے اندر یوکرین کو فتح کر بھی لے تو انسانی جانوں کا شدید نقصان ہوگا، جبکہ اس غلطی کی روس کو شدید قیمت چکانی پڑے گی۔ صدر جو بائیڈن نے اس امکان کو تسلیم کیا کہ یوکرین پر حملے کے بدلے میں روس پر امریکی اور اتحادی پابندیوں سے امریکی معیشت کو شدید دھچکا لگے گا۔ بائیڈن نے ممکنہ قیمتوں میں اضافے اور ملک کی توانائی کی فراہمی میں خلل کا اندیشہ بھی جتایا۔ روس کے صدر پوتن نے کہا ہے کہ میزائلوں اور دیگر مسائل پر بات چیت جاری رکھنے کے لیے ہیں تیار۔ پوتن نے کہا یورپ میں جنگ نہیں چاہتے، اسی لیے ہم نے سیکیورٹی کی تجاویز کو بڑھایا ہے آگے۔ روسی صدر نے کہا کہ یوکرین کی سرحد کے قریب موجود روسی فوجیوں کے جزوی انخلاء کا کیا ہے فیصلہ۔ پوتن نے کہا کہ ماسکو کی کوشش ہوگی کہ وہ نیٹو کے ساتھ اعتماد سازی کے اقدامات کرے، مغرب کو چاہیے کہ ان کے مطالبات کی جانب توجہ مبذول کرے۔ نیٹو کے جنرل سیکرٹری جینس اسٹولٹنبرگ کا بیان ہے، مشرقی یورپ میں اپنی موجودگی بڑھا رہا ہے نیٹو۔ کہا روس اور یوکرین کے درمیان جاری کشیدگی کے درمیان روس کے ساتھ بات چیت کو ہیں تیار۔ برگ نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ معاملات طے کرنے میں نیٹو ہے چوکنا، یوکرین کے خلاف روس کا کوئی بھی قدم ہے غیر یقینی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد سے یورپ میں افواج کی اب تک کی سب سے زیادہ تعداد۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ مشرقی یوکرین میں 2.9 ملین افراد کو انسانی امداد و تحفظ کی ہے ضرورت۔ اقوام متحدہ کے ترجمان کا بیان، ہماری اولین ترجیح لوگوں کی تکالیف کو کم کرنا ہے۔ اقوام متحدہ نے روس یوکرین معاملے پر اشتعال انگیز بیان بازی کو بتایا خطرناک، کہا تمام ممالک سفارتی حل تلاش کرنے کی کریں کوشش۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے روس کی ملکیت والے بینکوں اور جائیداد رکھنے والی کمپنیوں پر پابندی لگانے کا دیا عندیہ، کہا اگر روس یوکرین پر حملہ کرتا ہے تو پابندی لگائی جائے گی۔ کینیڈا میں مظاہروں پر قابو پانے کے لیے ایمرجنسی نافذ، وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے صوبائی رہنماؤں کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد ایمرجنسی قانون نافذ کر دیا۔ کووڈ اقدامات کے خلاف جاری مظاہروں کی وجہ سے اوٹاوا تقریباً مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ کینیڈا کو ٹرک ڈرائیوروں کے مظاہروں اور سرحدوں کے درمیان تجارت میں رکاوٹ کا ہے سامنا، مظاہرین کورونا وبا کے حوالے سے نافذ تمام پابندیوں کو ختم کرنے کا کر رہے ہیں مطالبہ۔ اوٹاوا شہر کے مرکز سمیت کئی اہم شاہراہوں پر کر رکھا ہے قبضہ۔ اوٹاوا میں کینیڈین پارلیمنٹ کی عمارتوں کے باہر مظاہرین ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ مظاہرین اپنے مطالبات کو لے کر بضد ڈرائیوروں کو نشانہ بنانے پر حکومت کے خلاف نعرے بازی، احتجاجیوں نے پیچھے ہٹنے سے کیا انکار۔ کینیڈا میں فروری کے آخر سے سفری پابندیوں میں ہوگی نرمی، کووڈ معاملات میں کمی آنے کے بعد سفری پابندیوں میں نرمی کا کیا گیا اعلان۔ ویکسین شدہ مسافروں کو ملک میں داخلے کے لیے اور مولیکولر کووڈ ٹیسٹ کی نہیں ہوگی ضرورت۔ کینیڈا کی وزارت صحت کا اعلان، بچوں کی عمریں 12 سال سے کم ہیں، انہیں کینیڈا میں داخلے کے بعد 14 دن تک نہیں رہنا پڑے گا الگ۔ غیر ملکی شہریوں پر اب بھی کینیڈا میں داخل ہونے پر عائد ہے پابندی۔ ترکی کے صدر طیب اردغان کا متحدہ عرب امارات کا دورہ، صدر اردغان نے ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے حکام کے ساتھ بات چیت کی۔ دورے کے دوران تعاون کے معاہدوں، مفاہمت کی یادداشتوں اور پروٹوکول پر دستخط کیے گئے۔ 2 روزہ دورے سے دونوں ممالک کے تعلقات میں نئے دور کا آغاز ہونے کی توقع۔ اردغان نے اپنا دورہ مکمل کرنے سے پہلے دبئی کی ایکسپو 2020 کا دورہ کیا۔ اردغان کا یہ دورہ ترکی کی جانب سے 2013 کے بعد پہلا اعلیٰ سطحی دورہ بتایا گیا۔ امریکہ میں افغانستان کے منجمد اثاثوں سے متعلق امریکی صدر کے فیصلے پر افغان عوام سراپا احتجاج۔ کابل میں سینکڑوں افراد نے سڑکوں پر کہا احتجاج کیا، مظاہرین امریکہ سے افغان اثاثوں کی واپسی کا مطالبہ دہرایا ہے۔ افغان صوبے میں
افغان صوبے میدن میں بھی ہزاروں افراد نے مظاہرے میں شرکت کی۔ شہر مزار شریف میں بھی سینکڑوں افراد نے امریکی فیصلے کے خلاف ریلی نکالی۔ مظاہرین نے احتجاجی بینرز اور پلاکارڈ اٹھا رکھے تھے اور امریکہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ افغانستان پر طالبان کی حکمرانی کے 6 ماہ مکمل، معیشت کی خستہ حالی کے سبب ہزاروں افغان نے چھوڑا ہے ملک، غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے خواتین کی حالت قابل رحم۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے بحرین کے ولی عہد سے کی ملاقات، دونوں لیڈران نے قریبی تعاون کو فروغ دینے کا کیا عزم۔ بینٹ نے کہا وہ خیر سگالی، تعاون، باہمی چیلنجوں کے خلاف ایک ساتھ کھڑے ہونے کے جذبے کے ساتھ آئے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر کے ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ مظاہرین اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان تصادم ہوا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے AFP کو بتایا کہ تشدد کے اس واقعے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی جاسوسی سافٹ ویئر پر پابندی کا مطالبہ، یورپی یونین کی ڈیٹا واچ ڈاگ نے سافٹ ویئر پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ یونین نے کہا کہ پیگاسس اسپائی سافٹ ویئر زندگی کے قریبی پہلوؤں میں مداخلت کر سکتا ہے۔ شمالی کوریا کے سابق لیڈر کم جونگ ایل کی 80ویں سالگرہ منائی گئی ہے۔ 16 فروری 1942 کو ماؤنٹ پیکتو نامی ایک پہاڑی علاقے میں پیدا ہوئے تھے کم جونگ ایل۔ ان کی 17 سالہ حکمرانی کو شمالی کوریا کی تاریخ کا تاریک ترین دور سمجھا جاتا ہے۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے مطابق موجودہ رہنما کم جونگ ان نے اعلیٰ حکام کی قیادت میں کم جونگ ایل کے ایک دیو ہیکر مجسمے کے سامنے سجدہ کیا۔ لوگوں کو کم جونگ ان کی قیادت کی پیروی کرنے کی تلقین کی۔ اطالوی پادریوں کے ذریعے جنسی زیادتی کا شکار ہونے والے افراد کے وکلاء نے شروع کی مہم، منصوبہ بند تحقیقات کے لیے شروع کی مہم، مجرموں کو سزا دینے اور متاثرین کو معاوضہ دینے کا کیا گیا مطالبہ۔ جنوبی کوریا میں یومیہ کورونا وائرس کیسز کی تعداد میں اچانک اضافہ، گزشتہ روز 90,000 سے زائد کیسز آئے سامنے۔ جنوبی کوریا میں وبائی مرض شروع ہونے کے بعد سے اب تک کورونا سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 15 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ ہانگ کانگ کی حکومت کو کورونا کی صورتحال کو جلد سے جلد مستحکم کرنے کی تمام ضروری اقدامات اٹھائے جانے چاہیے۔ ہانگ کانگ اسپتالوں میں کووڈ مریضوں کی تعداد میں اضافے سے طبی خدمات پر پڑا ہے بوجھ۔ امریکہ میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 78 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 90,25,000 سے زیادہ ہوئی ہے۔ امریکہ کی نصف سیاستوں نے اسکولوں اور انڈور کے لیے ماسک مینٹین کو منسوخ کر دیا ہے۔ انڈیا ویسٹ انڈیز کے درمیان T20 سیریز کا آج پہلا میچ شام 7 بجے سے ایڈن گارڈن اسٹیڈیم میں ہوگا مقابلہ۔ ٹیم انڈیا کے حوصلے ہیں بلند۔ روہت شرما کے کپتانی میں کھیل رہی ٹیم کی نظر وراٹ کوہلی پر بھی ہوگی، جو ون ڈے سیریز میں کچھ خاص نہیں کر پائے تھے۔ وہیں ویسٹ انڈیز کی ٹیم اپنے پسندیدہ T20 فارمیٹ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی غرض سے میدان میں اترے گی۔ نہیں رہے ڈسکو کنگ بپی دا، 69 سال کی عمر میں ممبئی میں لی آخری سانس۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، وزیر اعظم مودی اور ممتا بنرجی نے کیا دکھ کا اظہار۔ اور بپی دا نہیں رہے، انہیں چیسٹ انفیکشن میں وہ مبتلا تھے۔ 15 فروری کو انہیں اسپتال سے چھٹی ملی تھی، لیکن گھر میں ایک دن بعد ان کی طبیعت پھر بگڑ گئی اور انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں انہوں نے رات 11:45 پر آخری سانس لی۔
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गुलकार और मौसीकार बापी दा के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने लिखा कि बापी दाढ़ी का कोई सानी नहीं था, उनके नगमों को मुल्क को बैरून मकबूलियत मिली। सदर लिखा है कि उनकी यादगार गीत सामीन को खुशी बहम करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी बापी दा के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करके ताज़ियत का इजहार किया। पीएम ने लिखा कि बापी जी की मौसीकी जज्बात का इजहार और अहाता करती है, हर पीढ़ी उनके तख्लीक को पसंद करती है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी गुलकार और मौसीकार की मौत पर दुख का इजहार किया है। ममता ने अपने ताज़ियती ट्वीट में लिखा है कि अपनी सलाहियत और कड़ी मेहनत से बापी दा ने कामयाबी हासिल की, हम उन्हें याद करते रहेंगे। पंजाब के पठानकोट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब, कहा मैं पंजाब करना चाहता हूं खिदमत, और उन्होंने कहा कि बनाएंगे नया पंजाब। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में समाअत जारी, दीगर फरीकों और इस्तगासा के वकला पेश कर रहे हैं दलाइल। हिजाब तनाज़े के बीच खुले पीयूसी और डिग्री कॉलेज। कर्नाटक में हिजाब के हक में मुस्लिम लड़कियों के एहतजाज का सिलसिला जारी। बीजापुर, यादगीर, चिकमगलुरु, टुमकुर, हासन समेत कई शहरों में लड़कियों का एहतजाज। कई जगहों पर दफा 144 नाफिज, इंतजामिया की अमन और अमान बनाए रखने की कोशिश। कर्नाटक के कई शहरों, स्कूलों और कॉलेजों के बाहर एहतजाज। हिजाब के बगैर क्लासरूम में दाखिल होने की हिदायत। हिजाब के लिए इजाजत न दिए जाने के बाद कई लड़कियों ने घरों को वापसी का रुख किया। कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने कहा कि हिजाब इलेक्शन का मौजू नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपनी पसंद का लिबास पहनने का हक सबको हासिल है, सबको अपनी पसंद का खाना खाने का हक हासिल है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जो पोशाक पहनते हैं वो उनका अपना फैसला है। इसी तरह अगर कोई बच्ची हिजाब पहनती है उसे उसका आईनी हक हासिल है। बेंगलुरु में इमारत शरिया कर्नाटक का बयान। कर्नाटक में हिजाब के सिलसिले में हाई कोर्ट के अबूरी हुक्मनामे को गलत तरीके से किया जा रहा है नाफिज। हिजाब के लिए एहतजाज कर रही लड़कियों के साथ खड़े हैं उलमा। पंजाब के मशहूर अदाकार दीप सिद्धू की मंगल को एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। दीप सिद्धू अपने साथियों के साथ दिल्ली से पंजाब लौट रहे थे। दीप मरकजी सरकार की ज़रई क़वानीन के खिलाफ हुए किसान आंदोलन के दौरान सुर्खियों में आए थे। गुज़श्ता साल 26 जनवरी को लाल किले में हुए तशद्दुद को लेकर भी उन्हें मुलजिम बनाया गया था। पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने दीप सिद्धू के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। सीएम चन्नी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मारूफ अदाकार और समाजी कारकुन दीप सिद्धू के इंतकाल के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। मुल्क भर में कोरोना के 30,615 नए मामले आए सामने। 514 लोगों की हुई मौत। गुज़श्ता 24 घंटों में 82,000 से ज़ायद अफराद हुए सेहतयाब। सीएम नीतीश कुमार का राजगीर को बड़ा तोहफा, चिड़ियाघर का करेंगे इफ्तिताह। 176 करोड़ रुपए की लागत से बना है जू सफारी। दरभंगा में जमीन के तनाजे में जिंदा जलाए जाने के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फरार होने की कोशिश कर रही पूजा झा को चाकू दिखा रहा था मुलजिम। वाक़े के खिलाफ दरभंगा बंद का नजर आ रहा है असर। रांची एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा रुपेश पांडे के अहल खाना से मिलने जा रहे थे हजारीबाग। एयरपोर्ट पर ही पुलिस ने रोक लिया। रिम्स के पेइंग वार्ड में गुजरी लालू यादव की पहली रात। 7 डॉक्टरों की निगरानी में आरजेडी सदर लालू को गुज़श्ता रोज डोरंडा केस में सजा सुनाए जाने के बाद होटवार से रिम्स में शिफ्ट हुए थे लालू। लखीसराय के हरोहर नदी में शराब फरोश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 400 किलो जावा, महुआ और देसी शराब बनाने के कई सामान किए गए तबाह।
بہار میں قانون ساز کونسل کے انتخابات کے حوالے سے سیاسی ہنگامہ آرائی تیز. شیوہر میں بی جے پی ایم پی رما دیوی نے این ڈی اے امیدوار کی حمایت میں ووٹ کی اپیل کی. معروف صوفی بزرگ شیخ غلام فرید الدین چشتی صابری امدادی کا انتقال. میرٹھ میں بعد نماز مغرب جدی آبائی قبرستان موہن پوری میں ہوگی تدفین.